دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے برطانوی جزیرے کے شمالی تہائی حصے پر واقع ایک ملک کی، جو کہ خوبصورتی کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ملک خوبصورت پہاڑ، جھیلیں اور سیر و سیاحت کے مقامات کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف آنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تیل کے جزائر کے اعتبار سے یہ ملک یورپی یونین میں سب سے آگے ہے۔ دوستو یہاں میں آپ کو ایک بات سے آگاہ کرتا چلوں کہ ٹی وی کی ایجاد اسی ملک میں کی گئی، دنیا کا پہلا فٹ بال کھیل اسی ملک میں کھیلا گیا، اور آج کے دور میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت ٹیلی فون بھی اسی ملک میں ایجاد کیا گیا۔ اور ان تمام باتوں کے علاوہ ہم آپ کو اس ملک کے بارے میں بہت سے دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں گے۔ اسکاٹ لینڈ۔ اسکاٹ لینڈ کا لفظ لاطینی لفظ اسکاٹی سے نکلا ہے، جو اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کے بسنے والے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت کا نام ایڈنبرگ ہے، جو اس کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے، جبکہ اسکاٹ لینڈ کا پہلا سب سے بڑا شہر گلاسگو ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی تاریخ کی جانب آئے تو اسکاٹ لینڈ کے مقام پر مسلسل گلیشیئر بنتے اور پگھلتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ابتدائی انسانی آبادی کے آثار بالکل مٹ چکے ہیں۔ لیکن جہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر پہلی بار 12,800 سال قبل شکاری اور گلہ بان آئے اور آباد ہوئے، اور پھر 9,500 سال قبل انسانوں نے یہاں پر مستقل رہائشیں بنانا شروع کر دیں، اور جیسے جیسے لوگ یہاں پر آتے گئے ویسے ہی یہاں کے بہت سے علاقے گاؤں کی شکل اختیار کرنا شروع ہو گئے۔ دوستو یہاں آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کا سب سے قدیم درخت بھی اسی ملک میں پایا گیا ہے۔ درختوں کی اس عدم موجودگی کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی زیادہ تر تعمیرات بھی مقامی پتھروں سے بنائی گئی تھیں۔ پہلے اسکاٹ لینڈ میں بسنے والے لوگ مکمل طور پر آزاد تھے، مگر پھر رومنز نے انگلینڈ اور ویلز پر قبضہ کیا تو اس وقت رومنز نے اسے برطانیہ کے ایک صوبے کا نام دیا۔ لیکن اسکاٹ لینڈ کے مقامی لوگوں نے رومنز کے خلاف بڑے پیمانے پر جدوجہد شروع کر دی، اور ایسے ہی پھر یہ لوگ رومنز کے قلعوں پر حملے اور فوج سے مسلح جھڑپیں کرنا شروع ہو گئے۔ ان تمام جدوجہد کے باوجود بھی یہ لوگ آزادی حاصل نہ کر سکے، اور آخرکار انہوں نے رومنز سے شکست کھائی، اور رومنز نے یہ فتح جنرل جولیس ایگریگولا کی قیادت میں حاصل کی۔ فتح حاصل کرنے کے بعد رومنز نے تمام قبائل کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی، لیکن اسکاٹ لینڈ کے کسی بھی قابل ذکر علاقے پر رومنز کے قبضے کی مدت 40 سال سے زیادہ نہ رہی، اور مارچ 1286 میں الیگزینڈر سوئم کی وفات کے بعد ان کی نواسی کی بھی وفات ہو گئی، جس سے شاہی خاندان کا 200 سال پرانا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اس وجہ سے انگلستان کے بادشاہ ایڈورڈ اول سے درخواست کی گئی کہ وہ نئے بادشاہ کا انتخاب کریں، تو انہوں نے جان بیلیل کو نئے بادشاہ کے طور پر منتخب کیا۔ لیکن انگلستان کے بادشاہ ایڈورڈ اول نے نئے بادشاہ کے ارادوں کو بھانپنے میں غلطی کی، اور کچھ ہی عرصے بعد ایڈورڈ اول کے بنائے گئے بادشاہ جان بیلیل نے فرانس کے خلاف جنگ میں انگلستان کی فوج میں شمولیت سے انکار کر دیا، اور نہ ہی صرف انکار کیا بلکہ جان بیلیل نے فرانس کی جانب وفود بھیجے تاکہ فرانس سے اتحاد کیا جا سکے، اور پھر انگلستان کی فرانس سے جنگ ہوئی تو ایڈورڈ اول نے جان بیلیل کو زبردستی نکال دیا اور اسکاٹ لینڈ پر قبضہ کر لیا، اور 1296 تا 1328 تک جاری اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے لیے اینڈریو مرے اور ولیم ویلس نے انگلستان کے ساتھ کئی دہائیوں تک جنگیں جاری رکھی، مگر آزادی حاصل نہ کر سکے۔ لیکن پھر اسکاٹ لینڈ 16ویں صدی عیسوی میں آزاد ہوا، اور اس آزادی کے پیچھے بادشاہ جیمز کا ہاتھ تھا۔ آزادی کے بعد 1502 عیسوی میں بادشاہ جیمز نے انگلینڈ کے ہنری ہیفتم کے ساتھ باہمی امن کا معاہدہ کیا، اور اسی طرح ہنری ہیفتم نے جیمز کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی، جس سے اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ جیمز چشم کو انگلستان کی سلطنت وراثت میں مل گئی۔ معیشت کی بات کی جائے تو اسکاٹ لینڈ کی معیشت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گلاسگو، جو کہ اسکاٹ لینڈ کا سب سے بڑا شہر ہے، تمباکو کی تجارت کے حوالے سے دنیا میں سب سے آگے تھا۔ اسکاٹ لینڈ میں مغربی طرز کی مخلوط اور کھلی معیشت ہے جو بقیہ یورپ اور دنیا سے جڑی ہوئی ہے۔ روایتی طور پر اسکاٹ لینڈ کی معیشت زیادہ تر بھاری صنعتوں جیسا کہ جہاز سازی، کوئلے کی کان کنی،
اور فولاد کی تیاری وغیرہ سے مزین ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا تیسرا بڑا شہر آبرڈین ہے، جو کہ یورپ میں تیل کا دارالحکومت ہونے کی حیثیت بھی رکھتا ہے اور معاشی سرگرمیوں کا مرکز بھی کہلاتا ہے۔ جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ دنیا کا خوبصورت ترین ملک ہے، اسی لیے اسکاٹ لینڈ کی معیشت میں سیاحت کو اب خاصی اہمیت حاصل ہے۔ 2002 کے اعداد و شمار کے مطابق سیاحت سے ہونے والی آمدنی کل ملکی معیشت کا 5% حصہ تھی۔ 2005 میں اسکاٹ لینڈ کی ساری برآمدات کا تخمینہ 17.5 ارب پاؤنڈ لگایا گیا تھا، جس میں 70% حصہ مینوفیکچرنگ کے متعلق تھا۔ اسکاٹ لینڈ کی بنیادی برآمدات میں الیکٹرانکس اور معاشی خدمات سر فہرست ہیں۔ 2006 میں تیل کی آمدنی کو ہٹا کر کل ملک کی آمدنی 86 ارب پاؤنڈ رہی، جو کہ فی کس 16,900 بنتی ہے۔ اسکاٹ لینڈ کو اس کی انجینئرنگ کی مہارت، مثلاً ریل کے انجن اور بحری جہاز کی بدولت دنیا بھر میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں 5 اہم بین الاقوامی ہوائی اڈے بھی موجود ہیں، جو کہ 150 مختلف بین الاقوامی شہروں کے لیے پروازیں مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکاٹ لینڈ میں 340 ریلوے اسٹیشن ہیں اور 3000 کلومیٹر طویل پٹریاں بھی موجود ہیں، جن پر ہر سال 6 کروڑ 20 لاکھ مسافر سفر کرتے ہیں۔ مئی 2009 میں اسکاٹ لینڈ میں بے روزگاری کی شرح 6.6% تھی، جو کہ برطانیہ اور یورپی یونین کے زیادہ تر ممالک سے کم ہے۔ بات کی جائے رقبے اور آبادی کی تو اسکاٹ لینڈ کو رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 98 نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا کل رقبہ 78,387 مربع کلومیٹر ہے اور اس کا 1.9% حصہ پانی پر بھی مشتمل ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا زیادہ تر رقبہ انگلستان کے جزیرے کے شمالی تہائی حصے پر محیط ہے اور یہ جزیرہ براعظم یورپ کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ 2001 کی مردم شماری کے مطابق اسکاٹ لینڈ کی کل آبادی 50,62,011 افراد پر مشتمل تھی، جو کہ 2009 میں بڑھ کر 51,94,000 ہو گئی۔ دوستو، اسکاٹ لینڈ کی زیادہ تر آبادی غیر ممالک میں رہائش پذیر ہے۔ کینیڈا میں اسکاٹش النسل افراد کی تعداد 47 لاکھ ہے، جبکہ امریکہ میں اسکاٹش اور آئرش النسل افراد کی تعداد 2 کروڑ 70 لاکھ ہے۔ نیوزی لینڈ میں ابتدائی یورپی النسل تارکین وطن افراد کا چوتھائی حصہ اسکاٹش لوگوں پر مشتمل ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی رہائش پذیر نسلوں میں 40,000 سے 50,000 پولش لوگ آباد ہیں۔ 2001 میں 16,310 چینی لوگ بھی یہاں آباد تھے۔ اس کے علاوہ اسکاٹ لینڈ میں سفید فام افراد کی تعداد تقریباً 98%، جبکہ جنوبی ایشیا کے لوگوں کی تعداد 1% سے کچھ زیادہ ہے۔ سیاہ فام افراد 0.16% اور مخلوط النسل افراد 0.25% ہیں، جبکہ دیگر نسلوں کے افراد 0.19% رہائش پذیر ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں 3 زبانوں کو سرکاری طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، جس میں انگریزی، اسکاٹش اور اسکاٹش گیلک شامل ہے۔ تقریباً تمام اسکاٹش افراد اسکاٹ لینڈ کی معیاری انگریزی بول سکتے ہیں۔ 30% افراد اسکاٹش، جبکہ گیلک زبان بولنے والے کل آبادی کا محض 1% ہیں۔ 2001 کی مردم شماری کے مطابق اسکاٹ لینڈ میں 2/3 افراد مسیحی ہیں، جبکہ 28% افراد خود کو لادین کہتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں مسلمانوں کی تعداد 0.9% ہے۔ اس کے علاوہ کسی حد تک یہودی، ہندو اور سکھ بھی یہاں پر آباد ہیں۔ تعلیمی نظام پر روشنی ڈالی جائے تو اسکاٹش تعلیمی نظام ہمیشہ سے ہی برطانیہ سے الگ رہا ہے۔ اس میں وسیع تعلیم پر زور دیا گیا ہے۔ قدیم یونان کے ملک اسپارٹا کے بعد اسکاٹ لینڈ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے جہاں عوام کی تعلیم کے لیے سرکاری طور پر بندوبست کیا گیا ہے۔ 1496 عیسوی کے تعلیمی ایکٹ سے ملک بھر میں پہلی بار تعلیم کے حصول کو لازم قرار دیا گیا اور 1872 عیسوی کے ایکٹ کے نفاذ تک تعلیم کا شعبہ ریاست کے بجائے کلیسا کے پاس رہا۔ اسکاٹ لینڈ کا تعلیمی نصاب 3 سے 18 سال کی عمر کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ سفر و سیاحت کے مقامات کی جانب دیکھا جائے تو اسکاٹ لینڈ میں موجود آئس ہوٹل یہاں کے اہم مقامات میں سے ایک ہے، جو کہ برف کا بنا ہوا ہے اور اس میں موجود تمام تر چیزیں برف کی بنی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اسکاٹ لینڈ میں 790 جزائر موجود ہیں جو کہ سیر و سیاحت کے لیے کافی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کو موسمی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں کا موسم معتدل اور تغیر پذیر ہے۔ خلیجی روح کی بدولت سردیاں اتنی شدید نہیں ہوتی، تاہم گرمیاں خنک ہوتی ہیں۔ عام طور پر مغربی اسکاٹ لینڈ مشرقی حصے کی نسبت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ بارشوں کی مقدار ہر علاقے میں مختلف ہوتی ہے، لیکن مغربی حصے میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔
کھیلوں کے حوالے سے بھی اسکاٹ لینڈ اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ دنیا کا پہلا فٹ بال میچ بھی اسکاٹ لینڈ میں ہی کھیلا گیا تھا، جبکہ اس کا قومی کھیل بھی فٹ بال ہی ہے۔ صحتی نظام کی بات کی جائے تو دوستو یہاں میں آپ کو ایک بات سے آگاہ کرتا چلوں کہ اسکاٹ لینڈ میں صحت کی سہولیات قومی ادارہ برائے صحت مہیا کرتا ہے، اور ستمبر 2009 میں اسکاٹ لینڈ کے قومی ادارہ برائے صحت میں کل 1,68,976 ملازمین تھے، جن میں سے 68,681 نرسیں، اس کے علاوہ 16,256 طبی عملہ بشمول ڈاکٹر اور 5,002 ڈینٹسٹ بھی موجود تھے۔ اسکاٹ لینڈ کی خام ملکی مجموعی پیداوار 2010 میں 1,39,774 بلین تھی اور فی کس پیداوار 26,776 پاؤنڈ تھی۔ اسکاٹ لینڈ کی موجودہ صدر کا نام ایلیسن ایٹک ہے، جبکہ یہاں کے موجودہ وزیر اعظم کا نام نکولا سٹرجن ہے۔ اسکاٹ لینڈ کا قومی جانور عقاب ہے۔ اسکاٹ لینڈ ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس ملک میں ڈرائیونگ بائیں طرف کی جاتی ہے اور اس ملک کی کرنسی سٹرلنگ پاؤنڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کا کالنگ کوڈ +44 ہے۔ تو دوستو یہ تھی اسکاٹ لینڈ کے بارے میں ایک چھوٹی لیکن بے حد معلوماتی ویڈیو، جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔